قرآن مجید خوبصورت آواز سے نہ پڑھنے والا ہم میں سے نہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ صحیح تلفظ اور خوبصورت آواز کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن مجید کو صحیح تلفظ اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے پر رب تعالیٰ بہت انعام فرماتا ہے، جبکہ ایسا نہ کرنے پر حدیث پاک میں سخت وعید فرمائی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یتغن بالقرآن یجہر بہ، یعنی جو قرآن مجید کو صحیح تلفظ اور خوش الحانی کے ساتھ بلند آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث کے راویوں میں ایک صاحب حضرت عبد الجبار علیہ الرحمہ نے اپنے استاذ حضرت عبداللہ ابن ابی ملیکہ علیہ الرحمہ سے پوچھا، اگر کسی کی آواز خوبصورت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو انہوں نے فرمایا، یحسنہ ما استطاع، وہ اپنی طاقت کے مطابق خوبصورت پڑھنے کی کوشش کرے۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیل کے ساتھ خوب تر انداز میں تلاوت کرنے کا شوق دلانے کے لیے ارشاد فرمایا، للہ اشد آذنا الی الرجل الحسن الصوت بالقرآن یجہر بہ من صاحب القینۃ الی قینتہ، یعنی جب قرآن مجید کو صحیح تلفظ اور خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنے والا مسلمان بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے تو رب تعالیٰ کی طرف سے ایسا انعام و اکرام ہوتا ہے کہ گانے کا شوقین گانے والی کو اتنے شوق سے نہیں سنتا جتنا رب تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے پر کرم فرماتا ہے۔ افسوس کہ بلا مبالغہ ہم میں سے 90% یا اس سے زیادہ لوگ قرآن مجید کو صحیح تلفظ اور خوبصورت آواز کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اس سے بھی بڑھ کر افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا شعور ہی نہیں کہ قرآن مجید کا صحیح تلفظ سیکھنا اور اسے صحیح پڑھنا فرض عین ہے۔ اگر قرآن مجید کو صحیح نہ پڑھا جائے تو ثواب کے بجائے گناہ ملتا ہے۔ جس طرح نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح قرآن مجید کا صحیح تلفظ نہ سیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔